بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 121 اور آج کے لحاظ سے یہ قسط ہے 28ویں، یعنی 28 نمبر قسط ہے، اور واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان. ناظرین، پیج ہے 144، قصص الانبیاء. اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء. اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو. بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے، یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے. وی لاگ نمبر 121 اور 28 نمبر قسط ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا یعملون. اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا، اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا اپنے بھائی کو، کہا تحقیق میں ہوں بھائی تیرا، سو غمگین مت ہو ان کاموں سے جو انہوں نے کیے ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا. وما لا تدخلوا علیہ فلیتوکل المتوکلون. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا اور اپنے بھائی کو کہا، میں ہوں بھائی تیرا، اور تم کسی طرح پر غمگین مت ہو ان کاموں سے جو کرتے رہے. سب بھائی مل کر اور وہ سب شہر میں ایک جگہ جا کر اترے. بعد اترنے کے ایک ملازم شہر کا ان کو سیدھے راستے سے حضرت یوسف کے پاس لے گیا. سب بھائیوں نے بر وقت ملاقات کی. حضرت یوسف کو باادب سلام عرض کیا، اور ایک دستار جو حضرت یعقوب کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میراث میں ملی تھی، وہ انہوں نے اپنے باپ کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کر دی. اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہمارے باپ کا دیا ہوا ہدیہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بھیجی ہوئی دستار دیکھ کر از حد خوش ہوئے، کیونکہ یہ دستار جس کسی کو پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوا. اور معلوم کیا کہ جو پہنچی اپنے بھائیوں کو واپس کر دی کہ تم لوگ اس کو لے جا کر اسے اپنے خرچ وغیرہ میں لانا،
پھر اس کو ویسا ہی باپ نے واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف کو کچھ افسوس ہوا، لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا ضروری تھا۔ فوراً اپنے خادموں اور خانساماؤں کو حکم دیا کہ کھانے جلد از جلد تیار کرو اور باقاعدہ دسترخوان لگاؤ۔ چنانچہ آپ کے کہنے کے مطابق کھانے نہایت نفیس اور مختلف قسم کے دسترخوان پر چن دیے گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آئے ہوئے مہمانوں کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ اس وقت کھانا تیار ہے، آپ حضرات کھانا دسترخوانوں پر بیٹھ کر کھا لیجئے، لیکن ایک بات ضروری کہنی ہے کہ جو بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے ہوں تو وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ بات حضرت یوسف کی سن کر سب بھائی ایک ہی جگہ پر بیٹھ گئے، صرف بنیامین ہی اکیلے رہ گئے اور وہ یہ حال دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو اور تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ بنیامین نے روتے ہوئے کہا کہ میرا ایک سگا بھائی تھا اور اس کا نام یوسف تھا۔ میرے بھائیوں کی غفلت سے اس کو بھیڑیوں نے کھا لیا اور میں اپنی ماں سے اکیلا بھائی ہوں، اور اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر وہ ہوتا تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو اجازت دو کہ وہ میرے ہاتھ سے یعنی میرے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یوں نوازش و کرم فرماتے ہیں تو یہ ہماری سرفرازی ہے۔ اس بات کو طے کر کے حضرت یوسف نے ان لوگوں کے سامنے کھانا نہ کھایا نہ کھایا اور بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر خلوت سرا میں چلے گئے اور اپنے شاہانہ چہرہ کا نقاب اٹھا کر بنیامین کو دکھایا۔ بنیامین حضرت یوسف کی شکل و صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا کہ تم کو کیا ہوا؟ شاید تم کو مرگی کی بیماری ہے۔ پھر بہت ہی غم خاری اور دلاسا دینے لگے۔ بنیامین نے کہا میں پیغمبر زادہ ہوں، ہم کو مرگی کی بیماری نہیں ہوتی، میں تو آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ آپ تو میرے بھائی جو گم ہو گئے ہیں جن کا نام یوسف ہے انہی کی مثل ہیں۔ بنیامین کی یہ بات سن کر حضرت یوسف نے کہا تم سچ کہتے ہو، میں وہی تمہارا بھائی گم ہوا یوسف ہوں۔ اب تم کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو۔ یہ بات سن کر بنیامین پھر بے ہوش ہو گئے۔ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد اٹھ کر بیٹھے اور ہوش میں آ گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین سے اپنے والد بزرگوار کا حال پوچھنے لگے کہ ہمارے والد اب کیا کرتے ہیں اور وہ کس حال میں رہتے ہیں؟ وہ بولے تمہارے فراق میں بیت الحزان میں بیٹھے عبادت کرتے رہتے ہیں اور تمہارے لیے شب و روز روتے رہتے ہیں۔ دونوں آنکھیں جاتی رہی ہیں اور تمہارے غم میں ان کی زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کی یہ باتیں سن کر بہت رونے لگے اور کہا تم کھانا کھاؤ اے میرے پیارے چھوٹے بھائی، میں اپنی مصیبت کا قصہ جو ظلم بھائیوں نے مجھ پر کیا تھا وہ میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ظلم کی یہ کہ میرے باپ سے بہانہ بنا کر جنگل میں لے گئے اور وہاں جا کر مجھے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر کچھ دن بعد ایک گزرنے والے قافلے نے مجھ کو اس اندھیرے کنویں سے نکالا، تو پھر ہمارے انہی بھائیوں نے اسی قافلے کے سردار کے ہاتھ ہم کو بیچ دیا۔ ہم نے کنویں میں بہت تکلیف اٹھائی اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس تکلیف و مصیبت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کی دولت سے نوازا ہے، اور تم اس بات کو میری بطور امانت رکھنا اور یہ بات کسی سے نہ کہنا، اور اپنے بھائی یہ بات سننے نہ پائیں۔ میں کسی ہیلے سے تم کو اپنے پاس رکھوں گا اور بہت اچھی طرح سے میرے پاس رہو گے۔ پھر یہ باتیں کر کے بنیامین اس خلوت سرا سے باہر نکل آئے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو 3
دن تک کھانا پینا برابر کھلایا، پھر چلتے وقت ہر ایک کو ایک ایک شطر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا، اور ایک ہلا سازی کر کے چپکے سے ایک پیالہ چاندی کا اپنے پانی پینے کا جو جواہر سے جڑا ہوا تھا ایک کنانی غلام کو کہہ دیا کہ اس پیالے بے بہا کو بنیامین کے شطر کے بوجھ میں چھپا کے رکھ دینا۔ چنانچہ اس غلام نے ایسا ہی کیا کہ جیسا کہ اس کو حکم دیا گیا تھا، اور وہ سب تقریباً ایک منزل کی راہ نکل چکے تھے، اور اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے چند سواروں کو ان کے پیچھے بھیجا کہ پیالہ پانی پینے کا میں بنیامین کے ہمارے پاس لائیں۔ یہ خبر سنتے ہی چند سوار فوراً ان کے پیچھے روانہ ہو گئے، اور انہوں نے اس قافلے کو دور جا کر پا لیا۔ اس قافلے کو پکارا، اے قافلے والو ذرا ٹھہرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہماری ایک قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، بہت ممکن ہے وہ تم لوگوں کے پاس ہو، پہلے تو تم لوگ اپنی تلاشی دے دو، شاید وہ چیز تمہارے پاس نکل آئے، اور ممکن ہے کہ تم ہی چور ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل کرتے ہیں کیونکہ تحریر تھوڑی لمبی ہے، واقعہ تھوڑا لمبا ہے، اس لیے ہم اتنا بیان کریں گے جو آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ واقعہ ہم یہیں کمپلیٹ نہیں کر رہے بلکہ اس کا یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں۔ مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے، مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے ہیں، کہ یونس مچھلی پیٹ اندر کوئی اگ دے حوالے ہیں، پلے دشمن دے گھر موسیٰ نہ جس نوں کوئی پتہ ہووے، مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، پلے دشمن دے گھر موسیٰ نہ جس نوں کوئی پتہ ہووے، تیرا کھاواں تیرا پیواں، تیرا کھاواں تیرا پیواں، تیرا پاواں خداوندا، پکاراں تینوں ہر دم تیرے گن گاواں خداوندا، تیری تسبیح تیرا نعرہ میرے تو نا قضا ہووے، مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے۔